بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ سسٹر آسیہ عبدالظاہر۔ اسلام کو فطرت کا مذہب کہا جاتا ہے جو تمام انسانوں کی فطری حالت ہے۔ یہ حیرت انگیز نہیں ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور یہ واحد خالص طرز زندگی ہے جس پر کوئی انسان عمل کر سکتا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر 5 افراد میں سے 4 خواتین ہیں جو اسلام قبول کرتی ہیں۔ یہ غلط تصور کو ختم کر دیتا ہے کہ اسلام خواتین کے لیے دباؤ والا مذہب ہے۔ یہ ایک بہن کی داستان ہے جس نے اللہ کو اپنا رب مانا، اسلام کو اپنا مذہب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کیا۔ آئیے سسٹر آسیہ عبدالظاہر کی کہانی اسی کی زبان۔ جب سے میں نے گہری سوچنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، میں نے ہمیشہ ایک واحد خالق پر یقین رکھا ہے جس پر ہر موجود چیز کا انحصار ہے۔ اگرچہ میرے والدین بدھ مت کے پیروکار ہیں، میں نے 13 سال کی عمر سے اس خالق سے روزانہ رہنمائی حاصل کی ہے، لیکن مسیحی ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے میں نے خود کو مسیحی کے طور پر پہچانا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میرا اسلام کے بارے میں علم بہت کم تھا۔ میں نے اسے ایک عجیب مذہب سمجھا جو صرف چند پسماندہ قوموں تک محدود تھا، جن میں سے زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں تھیں، اور جو خواتین کے لیے ایک انتہائی دباؤ والی طرز زندگی کو فروغ دیتا تھا۔ میں نے یہ سمجھا کہ مسلمان خواتین کو کمتر سمجھا جاتا ہے، ایک خاموش گھریلو غلام جس پر اکثر تشدد ہوتا ہے اور جو اپنے شوہر کی محبت کے لیے 4 دیگر خواتین کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، جسے وہ چاہے تو ان سب سے دور رکھ سکتا ہے۔ ان خیالات کا زیادہ تر حصہ میں نے سنی باتوں سے، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت سے جنہیں میں نے جانا، اور کچھ دستاویزی فلموں سے حاصل کیا جو میں نے ایران اور سعودی عرب کے بارے میں ٹیلی ویژن پر دیکھی تھیں۔ تقریباً 3 سال پہلے جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو میں نے مختلف پس منظر کے مسلمان طلباء سے رابطہ کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ان کے مذہب کو جاننے اور سمجھنے کی دلچسپی پیدا کی۔ میں نے دیکھا وہ کتنے مطمئن ہیں اور ان کی کھلے دل اور گرمجوشی سے متاثر ہوئی، لیکن سب سے زیادہ ان کے فخر سے کہ وہ ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں بہت سے منفی تاثرات ہیں۔ میں بتدریج اسلام سے متاثر ہوئی اور تعلیم کے عمل کے ذریعے میں نے اس کی عظمت کو اپنے محبوب عیسائیت سے بھی زیادہ سمجھا۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ میرا پہلا تصور کتنا غلط تھا، اور میں اس بات پر حیران تھی کہ اسلام نے خواتین کے لیے کتنے عظیم حقوق، مساوات اور اعتراف فراہم کیے ہیں۔ میں نے اسلامی طرز زندگی کی حقیقت اور اس امریکی ایجاد کی حقیقت کو سمجھا جسے اسلامی بنیاد پرستی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص عقل اور کھلے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے اسے حقیقت اور سچائی کو پہچاننا چاہیے، اور ایسا ہی میرے معاملے میں بھی ہوا۔ زیادہ سے زیادہ مجھے ادب، علامات اور شواہد ظاہر ہوتے گئے اور میری عقل متحرک ہوئی اور میرا دل گرم ہوا۔ میں اسلام کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتی تھی، اور پہلے ہی اس کے پیروکاروں کے ساتھ ایک بھائی چارے کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے مسلمانوں سے محبت ہو گئی تھی۔ جو چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی تھی وہ اسلام کی عملی نوعیت تھی، کیسے یہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے ایک قاعدہ اور سبق فراہم کرتا ہے، اور خدا کے فضل سے میں نے آخر کار عیسائی تھیولوجی کی غلطیوں کو سمجھا اور ان تصورات کو جنہیں میں نے بغیر سوال قبول کر لیا تھا۔ 4 اگست 1994 کی دوپہر کو 20 گواہوں کے سامنے میں نے شہادت کی گواہی دی اور ایک باضابطہ مسلمان بن گئی۔ میں اس دن کی خوشی کو کبھی نہیں بھولوں گی، اور کیسے میری زندگی صرف 1 سال کے عرصے میں بدل گئی۔ مجھے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کا کیا تجربہ ہے اور مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ میں اس موضوع پر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میرا مقصد ترس نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے۔ میں کچھ مثالیں پیش کروں گی کہ مجھے کیا کیا برداشت کرنا پڑا۔ رمضان کے اختتام تک کا عرصہ سب سے زیادہ مشکل تھا۔ تقریباً روزانہ خاندانی جھگڑے ہوتے تھے، مجھے زبانی بدسلوکی، تمسخر اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کئی مواقع پر میرا کمرہ توڑ پھوڑ دیا جاتا، کتابیں غائب ہو جاتی، اور میرے دوستوں اور ان کے والدین کو بدنام کرنے والے فون پیغامات بھیجے جاتے۔ کئی بار مجھے گھر سے باہر بند کر دیا جاتا اور رات کے کھانے سے محروم کر دیا جاتا۔
کیونکہ جان بوجھ کر سور کا گوشت پیش کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آج بھی میرا تمام خط کھولا جاتا ہے قبل اس کے کہ میں خود اسے دیکھوں۔ اپنی رہائش اور کھانے کے علاوہ مجھے مالی طور پر خود کو سہارا دینا پڑتا ہے۔ میری پڑھائی اور فون پر بات چیت رازداری میں ہوتی ہے۔ میری تحریریں اور مساجد یا دیگر اسلامی مقامات کے دورے ہمیشہ چھپائے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں اکثر دوستوں سے ملنے نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے مزید برین واش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں اس وقت تک نماز ادا نہیں کر سکتی جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ کوئی آس پاس نہیں ہے۔ نہ ہی میں رمضان کے دوران اپنی خوشی اور جشن کا اظہار کر سکتی ہوں۔ یہ خوشی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کہ ایک اور بہن نے حجاب پہن لیا ہے۔ نہ ہی میں آج کے دن سیکھے گئے سبق یا اسلامی اسکالر سائنسدان کی تقریر پر تبصرہ کر سکتی ہوں۔ مزید برآں مجھے میڈیا میں پیش کردہ مسلمانوں اور اسلام کا دفاع کرنا پڑتا ہے اور اپنے والدین کے اسٹیریوٹائپس کے خلاف لڑنا پڑتا ہے۔ ان کے چہروں پر میرے لیے نفرت کا اظہار دیکھنا تقریباً ناقابل برداشت ہے۔ مجھے اپنے والدین کی محبت کے بارے میں ہمیشہ غیر محفوظ رہنا پڑتا ہے اور میں ہمیشہ فکر مند رہتی ہوں کہ میں انہیں کتنی تکلیف دے رہی ہوں۔ پورے رمضان کے دوران میری ماں نے مجھ سے ایک بار بھی بات نہیں کی۔ مجھے بار بار یہ سننا پڑتا ہے کہ میں نے خاندان کے ساتھ غداری کی ہے۔ میری درخواستیں بے سود رہتی ہیں۔ مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے اور اگر ہمارے رشتہ داروں یا پہلے سے کم دوستوں کو پتہ چل جائے تو میرے والدین یقیناً سماجی بائیکاٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ ہاں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میری زندگی قابل رحم ہے۔ میں اب زیادہ مطمئن اور پرسکون ہوں جتنا میں کبھی نہیں رہی۔ میری اس داستان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مواقع کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا ہے جو بہت سے لوگوں کے پاس ہیں، جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ نئے مسلمانوں کے لیے اتنے قیمتی ہیں جتنے میرے لیے۔ ان مشکلات پر صرف غور کرنا یا یہ ظاہر کرے گا کہ مسلمان ہونے کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا، بلکہ درد اس کے برعکس اسلام نے مجھے پہلے ہی اتنے وسیع انعامات دیے ہیں۔ میں کانپتی ہوں کہ جنت کی مزید خوبصورت نعمتیں کتنی شاندار ہوں۔ میرے قبول اسلام کے وقت اگرچہ میں نے اسلام کو سچا مان لیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرے اندر کتنی بڑی تبدیلیاں لائے گا۔ یہاں تک کہ میں حیران ہوں کہ میں کتنا علم حاصل کرتی ہوں۔ اسلام ہر جاگتے لمحے میں میرے خیالات میں ہے۔ میں اپنے فرائض کی کتنی شدت سے محسوس کرتی ہوں اور ہر ایک مہینے میں ایک بہتر مسلمان بنتی ہوں۔ یہ ایسا ہے جیسے جیسے کسی کی زندگی میں اسلام ترقی کرتا ہے، یہ ہر خلیاتی اور روحانی پہلو کو محیط کر لیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میرا غلام بن جاتا ہے، میرے قریب آتا رہتا ہے، پھر میں اس کی سننے کی حس بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی دیکھنے کی حس بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ صحیح البخاری۔ یہی میرا تجربہ ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک مذہب سے میں نے انسانی رویے اور سماجی علوم کے عملیات کے بارے میں ایک بڑی بصیرت حاصل کی ہے